حاجی مولانا عبد الحبیب اتاری صاحب کرم فرما ہیں، اس وقت کہاں ہیں، انہی سے پوچھتے ہیں اور کیا مصروفیات ہیں، کس ریزن سے گئے ہیں۔ شروع میں نے عرض کیا تھا، مزید حضرت سے سنتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری آواز آ رہی ہے آپ تک؟ جی حضرت۔ میں اس وقت استنبول کے دعوت اسلامی کے مدنی مرکز فیضان مدینہ میں ہوں اور تھوڑی دیر پہلے ہی میں استنبول پہنچا ہوں۔ اشفاق بھائی، کل سے ہی بڑی دل خراش خبریں آ رہی تھی، لیکن رات جب میں سلسلہ کر کے گھر گیا تو ذہن میں ایک یلغار تھی خیالات کی کہ کیوں نہ ترکی کا سفر کیا جائے اور وہاں جا کر دکھیارے مسلمانوں کے حالات خود سے دیکھے جائیں۔ ہماری FGRF کی ٹیم، دعوت اسلامی کے ذمہ داران، وہ سارے یہاں پر موجود تھے، لیکن ظاہر ہے کہ ایک ایکسپیرینس بندے کا آ کر ان کو ذرا مزید ان کا حوصلہ بڑھانا، کیونکہ پچھلے دنوں ہم نے پاکستان کے سیلاب زدگان کے علاقوں میں کافی کام کیا تو کچھ چیزوں کا تجربہ تھا، تو پھر رات تقریباً 4 بجے پھر یہ فائنل کیا میں نے کہ مجھے جانا چاہیے۔ پھر آپ کو بھی اللہ جزائے خیر دے، میں نے تقریباً اتنے ہی بجے 4 ساڑھے 4 بجے رات آپ کو، بلکہ شروع ہونے والی تھی، میں نے آپ سے رابطہ کیا کہ ذہنی آزمائش کا سلسلہ آپ کر لیں، اور پھر اسی وقت اس سے کچھ دیر پہلے قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت سے رابطہ کیا، کیونکہ میں بڑا کنفیوز تھا، کیونکہ بڑی عجیب و غریب اطلاعات آ رہی تھی کہ جانا چاہیے نہیں جانا چاہیے، کیونکہ یہاں جس علاقے میں زلزلہ آیا وہاں زلزلے کے بعد بھی 80 آفٹر شاکس آ چکے ہیں، یعنی 80 زلزلے کے مزید جھٹکے آ چکے ہیں، اور جو اطلاعات ہیں کہ مزید زلزلہ آنے کی اور اس سے بھی بڑا زلزلہ آنے کی اللہ نہ کرے پریڈکشن کی جا رہی ہے، پیشن گوئی کی جا رہی ہے۔ لیکن مسلمان بڑی بری حالت میں تھے، اور جو میں نے بلڈنگوں کے گرتے ہوئے حالات دیکھے، لوگوں ملبے کے تلے دبے ہوئے ہیں، تو مجھے ایسا محسوس ہوا کہ اگر سفر کر لیا جائے گا تو شاید دنیا بھر کے ناظرین مزید اعتماد کے ساتھ دعوت اسلامی کے شعبے FGRF کا ساتھ دیں گے، مزید وہ اپنی ڈونیشنز دیں گے، اور ہم ایک بڑا کام کرنے میں یہاں کامیاب ہو جائیں گے۔ پھر رات تقریباً 4 ساڑھے 4 بجے ہی ٹکٹ وغیرہ ارینج کیا، اور میں آج دوپہر 12 بجے کی فلائٹ سے کراچی سے روانہ ہوا، اور بس تھوڑی دیر پہلے ہی میں استنبول پہنچا ہوں، ابھی نماز مغرب ادا کی ہے، اور یقین کریں کہ یہاں ایک عجب منظر ہے۔ اللہ کی شان دیکھیں کہ اس ملک میں اتنا بڑا حادثہ بھی ہوا ہے اور یہاں شدید موسم بھی خراب ہے۔ آج بھی جب میں جہاز سے آ رہا تھا تو جب جہاز سے میں دیکھ رہا تھا تو ہر طرف برف ہی برف نظر آ رہی تھی، اور ایک بڑا ہی یوں سمجھیے کہ ٹھنڈا موسم ہے، اور جہاں زلزلہ آیا ہوا ہے وہاں سنا ہے بارشیں ہو رہی ہیں، اور وہاں بھی بہت شدید موسم ہے۔ اب ہم صبح کی فلائٹ سے انشاءاللہ ادنا جائیں گے۔ ادنا کا ایک ایئرپورٹ ہے جو کھلا ہوا ہے، اور اس کے قریب کے جو ایریاز ہیں، یہ پورا ایک صوبہ کہلاتا ہے غازی انتیب، اس پورے صوبے میں ڈیزاسٹر آیا ہوا ہے، اور پھر سیریا کا علاقہ بھی بہت بڑا ڈسٹرب ہے۔ تو ہم کل وہاں انشاءاللہ جا رہے ہیں، رات کو یہاں سے گاڑی میں بھی کچھ لوگ روانہ ہو رہے ہیں، ہم کچھ امدادی سامان بھی بھیج رہے ہیں۔ امید ہے کہ کل انشاءاللہ مزید سوشل میڈیا کے ذریعے، مدنی چینل کے ذریعے ناظرین کو اپڈیٹس دے سکیں گے۔ اب آپ بھی سبھی دعا کیجئے گا اللہ یہاں کے مسلمانوں کی بھی خیر فرمائے، ہماری بھی خیر فرمائے، اور حفاظت کے ساتھ یہ سفر ہو، اور ہم بھی ہو سکتا ہے کل رات ٹینٹ میں ہی گزاریں، کیونکہ ایسے حالات میں بہتر نہیں ہوتا کسی عمارت میں رہنا، مضبوط عمارت میں رہنا، کیونکہ جس طرح زلزلے آ رہے ہیں تو اللہ نہ کرے عمارتیں گر رہی ہیں، تو اس وقت ٹینٹ کی بہت حاجت ہے، اس وقت بیچاروں کے لیے گرم کپڑوں کی حاجت ہے۔ بہت سارے لوگ ابھی بھی ملبے تلے دبے ہیں، تو ظاہر ہے وہ مشینری کے ذریعے گورنمنٹ نکال رہی ہے، تو دنیا بھر سے امداد آ رہی ہے، اور دنیا بھر سے لوگ اس پہ کوشش کر رہے ہیں، تو FGRF بھی اپنا حصہ اس میں ملائے گا انشاءاللہ، اور ہم انشاءاللہ کل اللہ نے چاہتا متاثرہ علاقے میں ہوں گے۔ میں ذہنی آزمائش سلسلے میں نہیں آ سکا، پہلے تو میں اشفاق مدنی بھائی کا شکریہ ادا کروں گا، اور اس کے ساتھ ساتھ چونکہ اگلے 2-3 دن بھی میری یہاں مصروفیات رہیں گی، تو کئی بیانات دیے ہوئے تھے، کئی اور ایونٹس تھے، تو جہاں جہاں میں نہیں جا سکا میں سب سے معذرت خواہ ہوں، یہ کام زیادہ ضروری تھا، اس لیے میں یہاں آ گیا۔ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو پھر حاضری ہوگی خیر سے، تو پھر سلسلے بھی ہو جائیں گے۔ اللہ آپ سب کو سلامت رکھے، اور دنیا بھر کے ناظرین ضرور دعا کریں کہ اللہ ان دکھیارے مسلمانوں کی غیب سے مدد فرمائے، اب کوئی بڑا زلزلہ نہ آئے، اب کوئی بڑا حادثہ نہ ہو، تو پہلے ہی بہت بڑا نقصان ہو چکا ہے، ہزاروں لوگ دنیا سے جا چکے ہیں، لاکھوں لوگ زخمی ہیں، بے گھر ہیں، اور زلزلہ ایک ایسی آفت ہے کہ جس کی پریڈکشن، جس کی پیشن گوئی بھی نہیں کی جا سکتی، یہ کبھی بھی آ سکتا ہے، تو اللہ ہم سب کی جان و مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے۔ مزید جو پاک و ہند کے یہ جو خطہ ہے، اس طرف بھی کچھ کہا جا رہا ہے کہ اللہ نہ کرے کچھ اس طرح کی پیشن گوئی ہے۔ یہ اب آپ کو پتا ہے جب کوئی ایسا بڑا واقعہ ہو نا تو پھر اس کی رومرز بہت چلتی ہیں، اب اس کی رومرز چل رہی ہیں کہ پاکستان انڈیا میں بھی زلزلہ آ سکتا ہے، تو زلزلے کی، ارتھ کویک کی کوئی بھی پیشن گوئی نہیں کی جا سکتی۔ ویسے سچی بات تو یہ کہ ہمیں روزانہ ہی موت کی تیاری کر کے رہنا چاہیے۔ اب دیکھیں نا، بڑی بڑی بلڈنگیں گر گئیں، گھر گر گئے، مالدار لوگ کنگال ہو گئے، بے گھر ہو گئے، روڈوں پہ لوگ پڑے ہیں۔ ابھی مجھے بتایا کہ ٹھنڈ اتنی ہے کہ آگ جلا کے لوگ بیٹھے ہیں، ٹینٹ بھی نہیں ہے۔ اب ظاہر اتنے سارے ٹینٹ ایک شہر میں تو نہیں ہو سکتے، تو اب استنبول سے بھیجے جا رہے ہیں، دنیا بھر سے جہاز آ رہے ہیں جس کے اندر ٹینٹ آئیں گے، اور 5-6 شہر تو ایسے ہیں جہاں پہنچا بھی نہیں جا سکتا، یعنی ہم بھی جہاں پہنچ پائیں گے
5-6 شہر تو ایسے جس کی روڈیں بھی ٹوٹ چکی ہیں. اب وہاں کیا حال ہوگا, وہاں تباہی کیسی ہوگی, تو آہستہ آہستہ اس کا بھی نظام بنے گا اور لوگ وہاں پہنچیں گے تو پتہ چلے گا کہ کتنا بڑا حادثہ ہے. آج تو میں جہاں موجود ہوں یا انٹرنیٹ وغیرہ اویلیبل ہے تو میں نے کہا چلے میں لائیو آ جاؤں, لیکن ان علاقوں میں سنا ہے کہ ٹیلی فون لائنز بھی, انٹرنیٹ بھی ڈیفیکلٹ ہے, تو میں انشاءاللہ صبح پہنچتا ہوں وہاں پر. آپ دعا کریں خیر سے اب سفر ہو. ناظرین سے کیا کچھ ایکسپیکٹ کریں گے کہ کیا آپ کی کس طرح وہ ہیلپ کریں؟ سب سے پہلے تو دعا کریں, اللہ ہماری غیب سے مدد فرمائے, ہمارے وطن کی بھی حفاظت فرمائے. واقعی ہم ابھی سیلاب سے نکلے نہیں ہیں, ہمارے وطن کے لوگ بھی سیلاب میں بہت تکلیف میں ہیں, لیکن ساتھ ساتھ جو دنیا بھر میں مسلمان ہیں وہ ترکی کے مسلمانوں کے لیے بھی دعا فرمائیں. اور یقیناً اب ان کو مدد کی حاجت ہے, ان کو فی الحال دوائیں چاہیے گی, ان کے علاج چاہیے ہوں گے, ان کو ٹینٹس چاہیے ہوں گے, پھر کھانا چاہیے ہوگا, پھر آگے جا کے ظاہر ابھی تو گھر نہیں بن سکیں گے, ابھی تو پہلے وہ ملبہ ہی سارا صاف ہونے میں شاید مہینوں نکل جائیں گے, ٹینٹ بستیاں بنیں گی اور اس کے بعد ان کے گھروں کی تعمیر کا سلسلہ ہوگا. ہم ترکش گورنمنٹ سے بھی انشاءاللہ رابطے میں ہیں, پاکستانی گورنمنٹ سے بھی رابطے میں ہیں. ابھی تھوڑی دیر بعد میری گورنر سندھ سے ملاقات ہے کیونکہ وہ بھی استنبول آئے ہوئے ہیں. سنا یہ ہے کہ وزیر اعظم پاکستان بھی کل یہاں پہنچ رہے ہیں, تو ممکن ہے ان سے بھی پھر ملاقات ہو. لیکن ہم اپنے جو کام ہم کر سکتے ہیں اپنی بساط کے مطابق وہ ہم کر رہے ہیں, اور ہم نے آفر بھی کی ہوئی ہے. اللہ پاک ہماری مدد فرمائے اور ہم سے کوئی ایسا کام لے لے جو اس کی رضا والا کام ہو. یہاں میں 2 باتیں آخر میں عرض کر دیتا ہوں. روایتوں میں آتا ہے کہ جو رجب میں کسی کی پریشانی دور کرتا ہے اللہ کریم اسے جنت میں محل عطا فرماتا ہے, جنت میں گھر عطا فرماتا ہے. تو یہ رجب کے مہینے میں پریشانی دور کرنے کا ہمیں موقع مل رہا ہے. دوسرا ایک اور حدیث پاک ہے جس کا مضمون ہے کہ جو کسی مسلمان کی پریشانی دور کرنے میں لگا رہتا ہے تو اللہ کریم جب تک وہ لگا رہتا ہے اللہ کریم اس کی بھی مدد فرماتا ہے, اس کی بھی پریشانی دور فرماتا ہے. تو اگر ہم چاہتے ہیں ہماری پریشانیاں دور ہوں تو ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دکھیاری امت کی مدد کریں, مسلمانوں کی مدد کریں. تو انشاءاللہ سب مل کر مدد کریں گے, کچھ دعا سے مدد کریں گے, کچھ رقم سے مدد کریں گے, کچھ یوں سمجھے فائنینشل سپورٹ کریں گے, کچھ مورل سپورٹ کریں گے. تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا ہم سے کوئی بڑا کام ہو جائے. میں اللہ سے یہ بھی دعا کرتا ہوں اللہ ہمیں اخلاص بھی عطا فرمائے, اللہ ریاکاری سے بچائے, دکھلاوے سے بچائے, اور اللہ کرے کہ اخلاص کے ساتھ یہ کام ہم کرنے میں کامیاب ہو جائیں. اگین بہت شکریہ اشفاق بھائی آپ کا, اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کرے. حضرت اپنا خیال بھی رکھیے گا, آپ کے ساتھ لاکھوں کروڑوں کے دل جڑے ہوئے ہیں اور وہ ظاہر ہے کہ چاہتے ہیں کسی نہ کسی طرح آپ کو سپورٹ کریں. سب خیر ہو جائے گی, سب خیر ہو جائے گی. اور میں ناظرین سے یہ ضرور کہوں گا کہ انشاءاللہ مجھے بہت امید ہے کہ اشفاق بھائی مجھ سے بھی اچھا سلسلہ کریں گے اور آپ بہت انجوائے کریں گے. سلسلے میں مزے سے رہیے انشاءاللہ, اور ہوپ فلی انشاءاللہ آئندہ بھی ہم اشفاق بھائی سے برکتیں لیتے رہیں گے. بہت شکریہ, بہت شکریہ. مخل ہو گیا. استغفر اللہ تعالیٰ. وعلیکم السلام. میں ایک بات اور کہہ دوں, دعوت اسلامی کا FGRF کا پیج ہے, FGRF کا جو فیس بک پیج ہے, ٹویٹر پیج ہے, آفیشیل پیجز, پلیز سارے لوگ اس کو لائک کر دیں. ہم ساری اپڈیٹس وہاں دیتے رہیں گے, FGRF کے پیج پہ بھی دیتے رہیں گے, میرے اپنے سوشل میڈیا پہ بھی دیتے رہیں گے, تاکہ آپ سب باخبر رہیں. اور پھر ان تمام پوسٹوں کو شیئر کیجئے. یہ شیئر کرنا بھی ایک نیکی ہے کہ جتنے لوگوں تک یہ پوسٹیں پہنچیں گی, جو بھی مدد کریں گے انشاءاللہ اس میں آپ کا بھی حصہ ہو جائے گا. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ پاک حاجی عبدالحبیب اتاری صاحب کو بھی سلامت رکھے اور اپنی حفاظت میں رکھے. تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائے, جو پریشان ہیں ان کی بحالی بھی ہو جائے. اور ہمارا پروگرام بھی جاری ہے, لیکن آپ دیکھ رہے ہیں ساتھ ساتھ دعوت اسلامی اپنا یہ کام بھی کر رہی ہے اور دنیا بھر کے مسلمانوں کی امداد اور ان کے لیے پشت پناہی کرتے ہوئے بھی کھڑی ہے. آپ بھی سپورٹ کیجئے, نمبرز آپ کی اسکرین پر چل رہے ہیں. اپنی حیثیت کے مطابق خزانے کا منہ کھول دیجئے, اور اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے بعض لوگوں کو کہ وہ سنبھال نہیں پاتے, آپ دیجئے اللہ کی راہ میں, دعوت اسلامی کا ساتھ دیجئے, دعوت اسلامی کے ساتھی بنیے. اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ آپ کے مال میں کمی نہیں آئے گی اور اللہ تعالیٰ اس میں اضافہ فرما دے گا. دعوت اسلامی کہ اس کام میں بھی اور دعوت اسلامی کے دیگر کاموں میں بھی اپنا حصہ ملائیے, توبہ و استغفار کیجئے. یہ صدقہ انشاءاللہ ہمیں دیگر بلاؤں سے بچائے گا, ہمیں بھی زلزلوں سے اور اس طرح کی آفتوں سے محفوظ رکھے گا انشاءاللہ.